تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک نوجوان کافر مرد ہے، پست قد ناٹا ہوگا، عظیم الجثہ بہت موٹا، سرخ رنگت لال رنگ والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال گھنگرولے ہوں گے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهُ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اللہ تعالیٰ تم سے چھپا ہوا نہیں اور اللہ عز و جل کانا نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کانا نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا دجال ہوگا وہ کانا ہوگا، تو میرا مولا تو وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک۔ اور میں یہاں ایک بڑی پتے کی بات بتا دوں، عمومی طور پر چونکہ علماء بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، یہ ان کے لیے بڑی عظیم انشاءاللہ العظیم بات ہوگی۔ بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک ہے اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں تو وہ تو ہے ہی پاک، تو پھر پاکی بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اس کی پاکی اتنی بیان کرو کہ اس کی پاکی بیان کرتے کرتے تم خود بھی پاک ہو جاؤ۔ تو میرا مولا سبحان کی معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ اسی لیے جب پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ شروع فرمایا تو اسی سے شروع فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ یہ سبحان سے ذکر شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جس رسول کے سفر معراج کے بارے میں تم تعجب کرتے ہو تو تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو لے گیا وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کانا نہیں اور مسیح دجال دائنی آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ گویا ابھرے ہوئے انگور کی مانند ہے۔ انگور جس طریقے سے ابھرا ہوا رہتا ہے اس کی آنکھ بھی اسی طریقے سے ابھری ہوئی رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دجال کے حیرت انگیز کرشمے دیکھ کر اسے خدا نہ سمجھ لینا، اس کے بندہ ہونے کی دلیل اس کی اپنی کانی آنکھ ہے، وہ خدا نہیں ہے بندہ ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہے اور وہ اپنے آپ کو شفا نہ دے سکے گا۔ دجال کی دائنی آنکھ کانی ہوگی اور اوپر انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، جو ہر شخص کو نظر آئے گی وہ اپنے اس عیب کو دور نہ کر سکے گا۔ جو اپنے عیب دور نہ کر سکے اور عیب والا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ میرے مولا کی ذات بابرکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سمجھتے جائیں یہ وہ فتنہ ہے جس کی خبر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے دی، سارے انبیاء نے. بہت بڑا فتنہ، اور اس فتنے سے اللہ جس کو بچائے وہی بچے گا. بہت بڑا فتنہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، گھنے بالوں والا ہوگا، اور آگے سنیے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی. وہ جو قدرت نے بنائی وہ نہیں، اس کی اپنی بنائی ہوئی. اور جسے وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اتنی سی بات سمجھنے کے بعد دجال جسے جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی. انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ میں آگے عرض کرتا ہوں. اس وقت دجال کہاں ہے؟ دجال کا ٹھکانہ کہاں ہے اسے سماعت فرمائیں. ایک بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو نماز کے بعد اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا حکم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈر یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمہیں ایک واقعہ سناؤں کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، وہ میرے پاس آئے، اسلام پر بیعت کی، مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اب سنیے، حضرت تمیم داری نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتا چکا ہوں ان کی خبر اسی کے مطابق ہے. اب وہ کیا خبر ہے اسے سماعت فرمائے. چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ، یعنی کون؟ حضرت تمیم داری، ایک بحری جہاز میں سوار تھے. انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں طوفان کے سبب دھکیلتی رہیں. پھر ایک دن غروب آفتاب کے وقت سمندر میں ایک جزیرے کے قریب پہنچے. پھر وہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر جزیرے تک گئے، تو وہاں انہیں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنے بالوں والی تھی. بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اگلے اور پچھلے حصے کو پہچان نہیں سکے. یہ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری جہاز میں، یعنی سمندر والے جہاز کے اندر، شپ کے اندر وہ جا رہے تھے، تو سمندر کے اندر طوفان آیا. طوفان کی وجہ سے 1 مہینے تک ان کے جہاز کو سمندر کا طوفان دھکیلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جزیرے پر وہ پہنچ گئے. اور جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے ایک مخلوق دیکھی، جس مخلوق کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ مخلوق ایسی تھی کہ گھنگرولے بال تھے، اور ان بالوں کی وجہ سے ان کا اگلا اور پچھلا حصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اس سے کہا کہ تیرا کھانا خراب ہو، تو کون ہے؟ یعنی اس مخلوق نے حضرت تمیم داری سے کہا تیرا کھانا خراب ہو تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا جساسہ کیا ہے؟ تو کہا تم لوگ اندر گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے. جب اس نے نام بتایا تو ہم گھبرائے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو. بہرحال ہم جلدی جلدی گرجے تک پہنچے. وہاں اندر ایک بہت بھاری بھرکم شخص تھا. ہم نے اتنی بڑی جسامت والا، یعنی پستہ قامت اور بہت موٹا اور ایسا مضبوط بندہ ہوا شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک
लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। हमने पूछा कम वक्त तू कौन है? उसने कहा कि जब तुमने मुझे पा ही लिया है और मुझसे वाकिफ हो गए हो तो मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। हमने कहा हम अरब के लोग हैं। उसके बाद सैयदना तमीम दारी ने अपने बहरी सफर तूफान जजीरे में दाखिल होने और जुसासा से मिलने की तफसील दोहराई। उसने पूछा क्या बैसान उर्दन का एक शहर जो इसराइल के कब्जे में है कि खजूरों के दरख्तों पर फल आते हैं? हमने कहा हाँ। उसने कहा वो जमाना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर उसने बहीरे तिब्रिया इसराइल के शुमाली मशरिक में उर्दन की सरहद के करीब में पानी से मुतालिक पूछा। हमने कहा उसमें बहुत पानी है। हमने कहा कि उसमें बहुत पानी है। फिर उसने जुगर के चश्मे का हाल दरियाफ्त किया। उस चश्मे में पानी है, क्या उसके करीब के लोग उस पानी से काश्तकारी करते हैं? हमने कहा हाँ। फिर उसने पूछा नाख्वानदा लोगों के नबी के बारे में बताओ कि उन्होंने क्या किया? हमने कहा वो मक्का से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए। उसने पूछा क्या अरबों ने उनसे जंग की? हमने कहा हाँ। उसने पूछा उन्होंने अरबों से क्या मामला किया? हमने उसे तमाम वाकयात बताए कि जो लोग अरबों में अजीज थे उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलबा हासिल कर लिया और उन्होंने हुजूर की इताअत कबूल कर ली। उसने कहा उनके हक में इताअत ही बेहतर थी। फिर उसने कहा अब मैं तुम्हें अपना हाल बताता हूं, मैं मसीह दज्जाल हूं, अनकरीब मुझे निकलने का हुक्म दिया जाएगा। मतलब यह है कि दज्जाल मौजूद है लेकिन जाहिर नहीं हुआ। अब कहां है पता बता देता हूं। दज्जाल मौजूद है लेकिन जाहिर नहीं हुआ। अब वो अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है। अनकरीब मुझे निकलने का हुक्म दिया जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा और जमीन भर में सैर करूंगा, यहां तक कि कोई आबादी ऐसी नहीं छोड़ूंगा जहां मैं दाखिल न हो जाऊं। 40 रातें बराबर गश्त में रहूंगा। मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकूंगा। वहां जाने से मुझे रोक दिया जाएगा। जब भी मैं उनमें से किसी एक शहर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो फरिश्ता मुझे तलवार से रोकेगा। उन शहरों के तमाम रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं। अब सुनिए रसूल आज़म इस वाक़े को सुनने के बाद क्या फरमाते हैं। ये वाक़या हज़रत तमीमदारी से सरकार ने सुना और उसके बाद ये वाक़या सहाबा को हुजूर ने सुनाया। अब सुनाने के बाद हुजूर क्या कर रहे हैं, ये वाक़या सुनाने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा शरीफ मिंबर कर मार कर फरमाया ये है तैबा, ये है तैबा, ये है तैबा।